الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے اپنے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک درود پاک کی فضیلت بیان کروں گی کہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک بھیجے گا۔ تو خدائے عز و جل کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے۔ اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، بلکہ اس مہینے میں تو روزہ دار کا سونا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے اور جاگنا بھی عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور اس حدیث کے مطابق رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو سبحان اللہ عز و جل، کیا ہی اس مہینے کی برکتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک دیکھ لیں، چھوٹی سی بالکل بات ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اور وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ دیکھ لیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے اور اس کی کس قدر فضیلت ہے کہ صرف پانی پلانے سے کس قدر نیکیاں ملتی ہیں۔ تو روزہ دار کتنا خوش نصیب ہے کہ ہر وقت اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ افطار کے وقت وہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ تو آپ لوگ افطار کے وقت ضرور دعا مانگا کریں، کثرت سے دعا مانگا کریں۔ آج میں آپ کے لیے رمضان المبارک کا جو جمعۃ المبارک ہے اس کے لیے ایک خاص تسبیح لے کر آئی ہوں۔ نماز تسبیح آپ نے سنی ہوگی جسے صلاۃ التسبیح بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح ہر روز ایک بار پڑھیے، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک بار پڑھ لیجیے، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر میں ایک بار صلاۃ التسبیح تو ضرور ہی پڑھ لینی چاہیے۔ تو جو اس قدر ثواب ہے، اس قدر اس کی فضائل ہیں، تو آج جمعۃ المبارک ہے، آپ نے ضرور نماز ظہر سے پہلے یا نماز ظہر کے بعد آپ نے صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی ادائیگی کروانی ہے، مسجدوں میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی سن لیجئے جن کو اس کا طریقہ نہیں آتا۔ اس نماز کی ترکیب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ جب اللہ اکبر آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے 15 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ کی سورت پڑھ کر رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا کر پڑھ کر رکوع سے پہلے آپ نے 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے اور رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ کر پھر 10 بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہ اور ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر آپ نے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھانا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح 4 رکعات پڑھنے ہیں، اور خیال رہے کہ کھڑے ہونے کی حالت میں سورہ فاتحہ سے پہلے
15 مرتبہ اور باقی سب جگہ پر یہ تسبیح 10-10 بار آپ نے پڑھنی ہے. یوں ہر رکعت میں 75 یعنی 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی. 4 رکعتیں آپ نے ایک دفعہ ہی نیت کر لینی ہے. تسبیح انگلیوں پر نہ گنیں بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر آپ کر سکتے ہیں. اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ ریپیٹ اس ویڈیو کو سن لیں. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا یہی طریقہ ہے. 4 رکعت آپ نے صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے شروع کر لینا ہے. 2 کر کے نہیں پڑھ سکتے، چاروں ایک دفعہ ہی پڑھنی ہیں. پہلی مرتبہ آپ نے ثنا کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے 15 مرتبہ، اس کے بعد جہاں پر بھی بتایا ہے 10-10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف ضرور جوائن کریں. اس کے علاوہ جن بہنوں نے دعا میں آج حصہ لینا ہے وہ اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں. آج جمعۃ المبارک کی مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کیا جائے گا. اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں، انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.